ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 196 قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کے آج ہم دو آیات یعنی آیت نمبر 246 اور 247 کی تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے تلاوت کر لیتے ہیں سب سے پہلے آیات کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ یعنی کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملے پر غور کیا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ اس کی قیادت میں ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ نبی نے ان سے کہا کہیں ایسی بات نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اور تم لڑنے سے انکار کر دو۔ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال کر بال بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹ موڑ گئے، اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے بھلا ہم پر حکومت کا حقدار وہ کیسے بن گیا؟ اس سے زیادہ تو ہم خود حکومت کے حقدار ہیں، اس کے پاس تو کچھ مال و دولت بھی نہیں۔ نبی نے کہا اللہ نے تم پر حکومت کے لیے اسے ہی منتخب کیا ہے اور اسے دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی صلاحیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے عطا فرمائے۔ اللہ بڑی ہی وسعت والا اور بڑے ہی علم والا ہے۔ ناظرین گرامی، فرمایا گیا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، یعنی کیا نہ دیکھا آپ نے ان سرداروں کی طرف بنی اسرائیل میں سے موسیٰ کے بعد۔ آ کے معنی کیا آتے ہیں جو حمزہ زبر آ ایک کلمہ استفہام ہے، تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لم ترا نہ دیکھا آپ نے، عربی میں یہ طرز خطاب ایسے موقع پر آتا ہے جب مخاطب کو کسی بڑے اہم اور معروف واقعے کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے، یعنی علم ترا۔ اس کے علاوہ الی الملأ سرداروں کی طرف، الملأ کے اصل لغوی معنی بھرنا یا پر کرنا ہے۔ اپنی اسی مفہوم سے ترقی کر کے لفظ کسی قوم کے اشراف و اعیان اور اکبر و سادات کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی ہوگی کہ قوم کے اعیان و اشراف ہی ہوتے ہیں جو اس کی چوپالوں، پنچایتوں، مجلسوں، کونسلوں اور اس کے درباروں کو بھر دیتے ہیں یا پر کر دیتے ہیں۔ من بنی اسرائیل کے معنی آتے ہیں بنی اسرائیل سے، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام بن عمران کا سلسلہ اسرائیل کے سب سے زیادہ مشہور اور جلیل القدر پیغمبر ہے۔ خیر، آگے فرمایا گیا اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، یعنی جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے کہ مقرر کیجئے ہمارے لیے بادشاہ تاکہ ہم لڑیں اللہ کی راہ میں،
یعنی اس کے معنی آتے ہیں جب، یعنی جس وقت، قالو انہوں نے کہا کے معنی میں آتا ہے لنبیین اپنے نبی کے، یعنی اپنے نبی کو، لہم ان کے واسطے، یعنی جو ان کے نبی تھے ان سے کہا۔ ابعاث کے معنی آتے ہیں مقرر کیجئے، مبعوث کیجئے، متعین کیجئے، لنا یعنی ہمارے لیے۔ ملکن کے معنی آتے ہیں بادشاہ، یہاں سالار لشکر مراد ہے۔ نقاتل ہم لڑیں گے، ہم جنگ کریں گے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی لکھتے ہیں بنی اسرائیل میں دستور رہا ہے کہ ان کے حکمران بھی انبیاء ہی ہوا کرتے تھے، انہی کے پاس مقدمات کے فیصلے ہوتے اور انہی کی سرکردگی میں جہاد کیا جاتا تھا۔ گویا ان لوگوں میں صحیح نظام خلافت رائج تھا اور یہی وہ سیاسی نظام ہے جو اسلام کا جزء لا ينفک ہے۔ مگر ان لوگوں نے دوسرے ممالک کی دیکھا دیکھی جن میں نظام ملوکیت رائج تھا، اپنے بوڑھے نبی سمویل علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کی قیادت میں جہاد کریں، اور حقیقتاً ان کا یہ مطالبہ محض جہاد سے راہ فرار کی صورت تھی جو ان کی بزدلی پر دلالت کرتی تھی، جسے انہوں نے اس رنگ میں پیش کیا کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو اور ہمیں ایک نوجوان قائد درکار ہے، اور قائد ان کی مادہ پرست نظروں میں وہی ہو سکتا تھا جو بادشاہوں کی طرح ٹھاٹ باٹ رکھتا ہو۔ پھر آگے فرمایا گیا قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، یعنی نبی نے ان سے کہا کہیں ایسی بات نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اور تم لڑنے سے انکار کر دو۔ قالا کے معنی آتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا، یعنی حضرت شمویل علیہ السلام جن کے بارے میں بتایا جاتے ہیں، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی بعد کے نبی۔ ایسے تم قریب ہو تم کے معنی آتے ہیں، یعنی کسی بات کے بہت قریب ہونا، یعنی عین ممکن ہے کہ حل عصیتم کے معنی یوں ہوئے کہ کہیں ایسی بات نہ ہو، یا عین ممکن ہے کہ تم ان کتبہ اگر لکھا جائے، یعنی ضروری اور فرض قرار دیا جائے، علیکم تم پر، تمہارے اوپر، القتال لڑنا، جنگ کرنا، یہاں قتال سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ ان الگ ہے، لا الہ ہے کہ نہ، تقاتلو تم لڑو، یعنی تم نہ لڑو ایسا ممکن ہے۔ یعنی ان کے نبی نے کہا کہ اگر تم پر قتال جہاد کو ضروری اور فرض قرار دیا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس سے انکار کر دو۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ سب شمویل علیہ السلام نے کچھ تو اپنی فراست ایمانی سے فرمایا اور کچھ اپنی قوم کی افتاد طبیعت کے تجربوں کی بنیاد پر اس طرح کہا تھا۔ پھر آگے فرمایا گیا قالو وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، یعنی وہ کہنے لگی بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں حالانکہ ہمیں گھروں سے نکال کر ہمارے بال بچوں سے جدا کر دیا گیا۔ یعنی کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے دشمنوں سے لڑیں جبکہ ہمیں اپنے وطن سے نکالا گیا اور اپنے بال بچوں سے دور پھینک دیا گیا۔ پھر آگے فرمایا گیا اس آیت میں فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین، یعنی پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو یہ قلیل تعداد کی سوا وہ سب بیٹھ گئے، وہ سب پیٹ موڑ گئے، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ یعنی جب دشمن سے قتال ان کے لیے فرض کر دیا گیا تو اکثر نے قتال سے منہ پھیر لیا، مگر تھوڑے ان میں ثابت قدم رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس میں فرمایا ہے واللہ علیم، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، علم رکھتا ہے، یعنی بہت زیادہ علم رکھنے والا، جس کا علم کائنات کی ہر چیز پر محیط ہے، جس کا علم ظاہر اور باطن بلکہ دلوں میں جو خیال گزرتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، بالظالمین، ظالمین سے۔ بھلا ظالم اس سے بچ کر کہاں جا سکتے ہیں؟ مولانا محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب عنان نبوت حضرت شمویل علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی تو بنی اسرائیل نے کہا ہمیں جہاد کرنے میں کوئی تعامل نہیں، آپ ایک امیر یعنی جرنیل مقرر فرما دیجئے۔ اس پر کہا گیا کہ اس کی کیا ضمانت ہے کہ تم بھی ضرور جہاد پر آمادہ ہو جاؤ گے، ایسا تو نہیں کہ فرضیت جہاد کے بعد تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں۔ انہوں نے کہا ایسا کیوں کر ممکن ہے جبکہ ہم مظلوم ہیں اور مہاجرین ہیں، ہم پر ظلم ہوا ہے، مگر جب جہاد فرض کر دیا گیا اور حکم آ گیا کہ اب لڑو تو بجز چند بہادروں کے سب پھر گئے اور کوئی میدان جنگ میں نہیں آیا۔
اس سارے قصے سے جو بہت طوالت کے ساتھ دہرایا گیا ہے، مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہر طرح سے جہاد کے لیے آمادہ اور تیار کر دیا جائے اور پہلے سے راہ کی مشکلات بتا دی جائے، تاکہ بعد میں وہ بھی بنی اسرائیل کی طرح عذر نہ کرے، معذور نہ کرے، نہ معذوری پیش نہ کرے۔ پھر آگے فرمایا گیا وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعة من المال، یعنی ان کی نبی نے ان سے کہا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ نے امیر لشکر مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے بھلا ہم پر حکومت کا حقدار وہ کیسے بن گیا؟ اس سے زیادہ تو ہم خود حکومت کے حقدار ہیں، اس کے پاس نہ تو مال ہے اور نہ ہی دولت ہے، نہ ہی کسی قسم کی وسعت ہے۔ مولانا عبدالواجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں طالوت تاریخ میں قوم اسرائیل کے پہلے بادشاہ تسلیم کیے گئے ہیں، یہ وہی ہے جن کا ذکر توریت میں ساؤل کے نام سے آیا ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا اللہ نے قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، یعنی کہا اللہ نے اسے ہی تم پر مقرر کیا ہے اور اسے دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی صلاحیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، یعنی وہ علم میں قوی ہیں اور جسم میں مضبوط ہیں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، یعنی اللہ عطا کرتا ہے اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے اور اللہ بڑا ہی وسعت والا اور بڑے ہی علم والا ہے، جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ وہی ہر پست کو بلند اور ہر ادنا کو سرفراز کرتا ہے، بڑا ہی علم والا ہے، یعنی اس کا علم ہر بات پر محیط اور ہر طرح سے کامل ہے۔ وہی خوب جانتا ہے کہ کس میں ملک گیری و ملک داری کی صلاحیت ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے اور اس آیت میں بتانا چاہتے تھے کہ اسرائیل کس قدر جو ہے بزدل قوم تھی، انبیاء سے وعدہ تو کرتی تھی لیکن وعدوں سے مکر جاتی تھی، مطالبہ رکھتی تھی، مطالبہ جب پورا ہوتا تھا تو اس پر جو ہے سوالات کھڑا کرتی تھی۔ طالوت کو بادشاہ بنایا گیا تو پھر جو ہے اس کی اہلیت پر، اس کے مال کے نہ ہونے پر جو ہے وہ اشکال کرنے لگے۔ ایک عجیب و غریب قوم تھی اسرائیل کی ناظرین گرامی، جس کا نظارہ ہم آج بھی کر سکتے ہیں۔ میں کہ ان آیات میں اور ان آیت میں ہمیں سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، کیا چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اس پر اگر نظر کیا جائے یہاں کی حکمت و بصیرت پر، تو کوئی قوم جذبے جہاد کی بغیر سربلند اور سرخرو نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں کے لیے جد و جہد اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر ظلم و ستم کا خلا کما کر کے عدل و انصاف کا قانون جاری و ساری کرے۔ اس کے لیے وہ اپنی تمام تر قوتیں اور کوششیں بروئے کار لاتا ہے۔ ایمان اور بزدلی ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ پر ایمان قوی ہو تو اس کا لازمی نتیجہ بہادری اور دلیری ہوتا ہے، اور مومن اللہ تعالیٰ کا دین سربلند کرنے کے لیے جنگ کے شعلوں میں کود پڑتا ہے، یا تو رتبہ شہادت سے سرخرو ہوتا ہے یا پھر غازی بن کر لوٹتا ہے۔ اگر ایمان کمزور ہو تو آئین لڑائی کے وقت فرار کی راہ اختیار کرتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی اکثریت نے جنگ کے موقع پر منہ پھیر لیا تھا۔ بنی اسرائیل کا خیال تھا کہ حکومت و ریاست کی نگہبانی اور فوجوں کی قیادت کے لیے وجہ انتخاب دولت و ثروت کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ انہیں اپنی فراقی و فارغ البالی پر ناز تھا۔ وہ طالوت جیسے غریب و مفلس شخص کو اپنا امیر کیسے دیکھ سکتے تھے؟ اس لیے اعتراضات شروع کر دیے۔ ان کے نبی نے انہیں سمجھایا کہ امارت کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، پہلے علم میں رسوخ کہ اس کے ذریعے قوم کا رہبر لیڈر ملک کا نظم و نسق قائم رکھ سکے، بہترین طریق سے حکومت کرنے کے قابل ہو، لوگوں کو بے لاگ عدل و انصاف مہیا کر سکے اور سیاسی مسائل کی پیچیدگیاں سلجھا سکے، اور دوسرا ہے کہ اس کی ظاہری شکل و صورت سے رعب داب ٹپکتا ہو اور فوجی تربیت سے پوری طرح آراستہ ہو، ملکی اور بین الاقوامی سیاست پر گہری نظر رکھتا ہو۔ طالوت میں یہ دونوں خوبیاں موجود تھیں، اس لیے اللہ کی طرف سے اسے عہدہ عطا کیا گیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں جب تک امیر کے انتخاب کا یہ اصول رہا، دنیا پر انہی کی حکمرانی رہی، اور جب یہ وجہ انتخاب دولت قرار پائی تو سیادت کی بساط الٹ گئی۔ اس وقت عالم اسلام میں اسی بات کی کمی ہے جس کی وجہ سے مسلمان نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اور پھر اسلام کے نزدیک انتخاب میں معیار مال و دولت اور رنگ و نسب نہیں، بلکہ تقوی و پارسائی، علمی رسوخ اور جسمانی وجاہت ہے، اور یہی وہ اصول ہیں جن میں قوموں کی ترقی پنہاں ہے۔ ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔